دنیا کی سلطنت ذلت ہے اور اس کی بلندی پستی ہے۔ تمہارے اندر دلچسپی رکھنے والے سے تمہاری دوری قسمت کی خرابی ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی کمی نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑا کرنے سے بچو، ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بیوقوف اپنے شہر میں ہی اجنبی اور غریب ہے اور اپنے عزیزوں میں ذلیل ہے۔ لالچی آدمی غریب ہے، پھر چاہے وہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچو، کیونکہ یہ تمہارے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کرتی ہیں اور تمہارے خاموش دشمنوں کو حرکت میں لے آتی ہیں۔ لالچی انسان جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو زمانے پر اعتماد کرتا ہے، زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی اس کے قبول ہو جانے کی نشانی ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو غم زدہ نہ بن، سمجھ لے کہ یہ گزر جائے گا۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام بنانے والے کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج اور تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد چیز ہے۔ گناہ کے اسباب اور اس کے ذرائع سے دور رہنے والا حکم الہی کا احترام کرتا ہے۔ تیری غفلت کی نشانی غافل لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ دل پاک نہ ہو تو جسم کی طہارت بے فائدہ ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کوئی عام نہیں ہوتے، یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو چن لیے جاتے ہیں۔ مال اور مرتبہ یہ دو بڑے بت ہیں، ان کو توڑ ڈالو۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ عدل اور انصاف سے نعمتیں دو گنی ہو جاتی ہیں۔ موت کی طرف بڑھنے کا سر و سامان کرو کہ اگر تو اس سے بھاگے گا تو وہ تمہیں پا لے گی، اور اگر ٹھہرے تو وہ تمہیں گرفت میں لے لے گی، اور اگر تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ اے مولا، ان کو ہدایت دے جو پیٹھ پیچھے ہم پر تہمت لگاتے ہیں اور ہمارے لیے غلط بات کرتے ہیں۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر لگتا ہے اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ اپنی زندگی کی کتاب کسی مخلص کے سامنے کھولو، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ عقل مند ہمیشہ خاموش نہیں رہتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے۔ کبھی کبھی آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھونا پڑتا ہے تاکہ زندگی ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتے ہیں۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے،
حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ آپ کتنے بکھرے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ زندگی جد و جہد ہے، تھک کر بیٹھ جانے کا نام زندگی نہیں۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوقوفی آخری نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کے غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح انسان کا ظرف آزما لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے اعمال آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والی ہے۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو سب سے آگے رکھو۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ مومن نہایت نرمی سے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ خدا کی مخلوق میں خدا کے نزدیک مبغوض ترین شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ وہ تمہیں بہترین جواب لوٹائیں۔ وہ ظلم جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ پریشانی کا خاتمہ کرو، کیونکہ پریشانی اور غم جزا کو ختم کر دیتی ہیں اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہیں۔ جو شخص نیکی کر کے خوشی محسوس کرے اور گناہ سرزد ہونے پر غمزدہ ہو جائے وہ مومن ہے۔ بے شک مومنین ہی احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ ادب کا حاصل کر لینا دولت کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کا انتظار کریں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بیوقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ جو معاشرہ دوسروں کا حق مارنا اپنا حق سمجھتا ہے وہ معاشرہ بے موت مر جاتا ہے۔ جتنی بڑی مشکل ملتی ہے کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ خود اعتمادی میں اگر تکبر داخل ہو جائے تو یہ بدترین انا پرستی ہے۔
روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ اختیار کی جاتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ محبت کسی نیکی سے نہ بڑھے اور نہ کسی برائی سے گھٹے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کام کی طرف ہاتھ بڑھاتے وقت اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ کام ایسا نہ کروں جس سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں، تو آپ منزل پا گئے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچانے۔ نفس کے خلاف جہاد جنت کی قیمت ہے۔ گناہوں کا چھوڑ دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ درد کو محسوس کرتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ سب سے زیادہ تیز مظلوم کی دعا ہے کہ اس کی بد دعا تیر کا کام کرتی ہے۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کے لیے زندگی کا کام کرتی ہے۔ عقل کا بہترین دوست ادب ہے۔ اگر ادب ہوتا ہے تو عقل سنور جاتی ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی پیروی میں ہے اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے، پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ عزت اور سربلندی نصیب ہو۔ کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے کے مالک نہیں ہو۔ جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اس لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ جس کا دل نیک ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ موت کو بہت یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہو جائے گی۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا۔ جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہیں انہیں چھوڑ دو تاکہ پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ برا اور آلودہ شخص وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے۔
کیونکہ وہ انہیں بھی اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ مومن ہر وقت اچھے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی چیز تمہاری روح اور تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ جو لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ نتیجے میں شرمندگی پاتا ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پر چلنا ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ باتیں یا تو سوالات کو جنم دیتی ہیں یا پھر جستجو کو۔ ہر موقع حقیقت کا روپ لے سکتا ہے۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بے وقوف لگتا ہے۔ ایک راز جو خود آپ اپنے دل میں نہیں روک سکے، دوسروں سے بھی اسے راز رکھنے کی امید نہ رکھو۔ ہر چیز خوبصورت ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ ذہن کا الجھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ معاملات کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل بے نیاز ہو۔ معافی مانگ لینا اپنے کامل ہونے کی نفی ہے۔ لڑائی کے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑنے کی جلدی کس فریق کو ہے۔ اچھا سوال وہ ہوتا ہے جو چیزوں کے ڈھیر میں سے صرف ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ اے لوگو، خوف الہی سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے تو تکبر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے راستے میں تمہارا تکبر تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ پیچیدہ اور مشکل کو سمجھنے کے لیے پہلے سادہ اور آسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ خاموشی کا بنیادی مقصد خود کو سننا ہے۔ خود کی اصلاح کر کے ہم دوسروں کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ کیونکہ باتیں کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان میں مقابلہ بھی سخت ہوتا ہے۔ جاننے کا عمل سمجھنے کے عمل سے آسان ہے۔ لوگوں میں الگ ہونا بلندی کے ساتھ مقام حاصل کرواتا ہے۔ عقل کی کمی کو دولت، شہرت اور طاقت سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں پر اپنی باتیں مت آزمایا کرو، اس لیے اگر کوئی بات اچھی لگے تو پہلے خود عمل کرو۔ بے خوف ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا سکون کی وجہ بنتا ہے۔ باتوں کو سننے میں سادہ اور سمجھنے میں آسان ہونا چاہیے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں انسان مجبور لوگوں سے اپنی بات منواتا ہے۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید ایک عجیب سزا ہے۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر علم رکھنے والے کو نہیں۔ اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ تر وقت خاموشی میں گزرے۔ ضد کوئی بھی ہو، خوشی یا غم کے انتہائی مقام پر ٹوٹ جاتی ہے۔ برداشت کی کمی غصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ وہ ماضی جس کا آپ حصہ نہیں تھے، آپ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، اور یہ بہت سکون کی بات ہے۔ پابندیاں لگا دینا تربیت کا بدل نہیں بنتا، اس لیے تربیت کی جائے، پابندیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا لا علم ہونا ہے، تو علم حاصل کریں۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔
فطرت کا کام ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہے، سمجھانا نہیں۔ فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے۔ زندگی ایک جاری سفر ہے، اس لیے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ افسوس کی وجہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ کی عقل آپ کے پاس موجود باتوں کا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے تو پھر وہ باتیں آپ کی اپنی نہیں ہیں۔ لہٰذا اب آپ ہی بتائیں کہ کیا آپ کی عقل کو دوسروں کی باتوں کا وزن اٹھانا چاہیے؟ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کا اصل استاذ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔ ہجرت انسانی زندگی کا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ قانون کسی برے کو پکڑ سکتا ہے، برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ مادیت میں رنگ تو ہوتا ہے مگر روحانیت کی خوشبو نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس جب بے حد دولت آ جائے تو نئے نئے شوق وجود میں آ جاتے ہیں۔ دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں بہت بیوقوف۔ دنیا میں غربت نہیں، لالچ زیادہ ہے۔ غربت مٹ جائے گی لیکن لالچ کبھی نہیں مٹے گا۔ پرانے دکھ حال کو بوجھل بھی کر دیتے ہیں اور خوف زدہ بھی۔ کتنی بے حس ہے یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد بھی ہوگا، اس کو تلاش کرو۔ سوچنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں بے یقینی ہو۔ حیا انسانیت کی بڑی بنیادی قدر ہے۔ اگر کوئی معاشرہ حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کو قدر بنا لیتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے گہرے اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمت تلاش کرنا زندگی ہے۔ ماضی میں خود کو قید کر لینے سے دکھ اور تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی اور برداشت شرط ہے۔ کافر اگر گناہ کرے تو کافر لگتا ہے، مومن اگر گناہ کرے تو مومن نہیں لگتا۔ اپنے چاہنے والوں سے بھاگنا انسان کو صرف رسوا ہی کرتا ہے۔ سارا الزام حالات پر، مگر حالات تو آزمائش ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے نفس کو آزماتے ہیں۔ تبدیلی بول کر بتائی نہیں جاتی کہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یقیناً تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہم اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم صرف اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگے رہیں۔ جہنم کو اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی سخت ہے، اس کی گہرائی بے حد ہے اور اس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے، اور عقل مند کی پہچان کم بولنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد تمہیں بھلا نہ دیا جائے تو پھر یا تو پڑھے جانے کے قابل چیزیں لکھو یا لکھے جانے کے قابل کام کرو۔ تربیت کرنے والے کے انداز میں سچی مسکراہٹ، رحمت بھرا ہاتھ، دھارس باندھتے ہوئے کلمات اور شفقت بھرے جذبات شامل ہو تو تربیت یافتہ کا کردار مثال بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم اور حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ پرہیز کرو، پرہیز فائدہ دیتا ہے۔ عمل کرو کہ عمل قبول کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال اور دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے
تو جلد ہی یہ ہم پر قابو پا کر ہمیں فنا کر دیں گی۔ جہالت اپنی لا علمی کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ دل پر اکثر آفتیں آنکھ کے راستے سے آتی ہیں۔ سوچ، لہجہ یا الفاظ میں اگر کوئی ایک بھی نامناسب ہو تو آپ اپنی بات کی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ کوئی شخص کبھی اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، اور کوئی شخص اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں کسی چیز سے نہ ڈرے سوائے اپنے گناہوں کے۔ ذہن آپس میں ملتے ہوں تو خود بخود لوگ ایک دوسرے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں میں بے تکلفی سامنے آتی ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ عقل نہ تو فوری طور پر انکار قبول کرتی ہے اور نہ ہی اقرار کو۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر کوتاہی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ابتدا بغیر انتہا کے اور آغاز بغیر اختتام کے نامکمل ہے۔ عقل جیسی دولت کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ روٹی سے جسم کی اور سوال سے عقل کی نشو و نما ہوتی ہے۔ علم سب سے پہلے اسے ملنا چاہیے جو کوشش کرتا ہے۔ آپ کے بول کو ذائقے دار آپ کا لہجہ بناتا ہے، سخت لہجہ کڑوے بول کو اور نرم لہجہ میٹھے بول۔ صرف غصے کے وقت ہی انسان کی عقل پر پردہ نہیں پڑتا، بلکہ اپنی تعریف سن کر بھی پڑ جاتا ہے۔ گزرے ہوئے غموں کو کبھی تازگی مت بخشو۔ زندگی درس گاہ ہے، لوگ سوالات ہیں اور وقت جواب دیتا ہے۔ آپ کی سمت آپ کی رفتار سے زیادہ اہم ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بہتر ہے جو غفلت کی نیند سلا دے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کنارے روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو راستہ کم تو نہیں کر سکتے مگر سفر ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں جو فی الحال پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ سکی ہوں۔ علم کی شروعات ذہن میں ہوتی ہے اور وہ مکمل دل میں ہوتا ہے۔ انسان اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ عقل اور حواس کا غلام بن کر رہ جائے۔ دل کبھی آسمانوں کی سیر کیا کرتا تھا، اب اسے بازاروں کا سیاح بنا دیا گیا ہے۔ ایک کو دو دیکھنا جہالت ہے اور دو کو ایک دیکھنا علم۔ جہالت کڑوی لگنے لگے، بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ علم چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اخلاقی نتائج ضرور نکلتے ہیں۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو۔ تزکیہ نفس اس قوت کی بیداری کا نام ہے جو مجھے مجھی سے مسلسل بلند کرتی ہے۔ کوئی اللہ کا ولی اور اس کا دوست ایسا نہیں جس کی یہ مجال اور طاقت ہو کہ وہ شریعت کے اعمال کی حیثیت کم کر سکے، بلکہ ان کو تو اس کا زیادہ احساس رہتا ہے۔ رب رب ہے، وہ انسان کو کبھی اس کے پچھلے گناہ یاد نہیں کرواتا اور نہ ان گناہوں کی سزا دے گا جن گناہوں کو وہ معاف کر چکا ہے۔ امیر کی سخاوت اللہ کے راستے میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رزق کی تقسیم کو قبول کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ اس بات میں شک کی گنجائش موجود ہے
کہ صبر انسان کی قوت اور حوصلے کا نعم البدل ہے یا نہیں، مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ صبر انسان کی دوسری عقل ہے۔ جذباتی انسان کو جلدی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، عقل اپنا راستہ خود بناتی رہتی ہے۔ ناکامی کی صورت میں خامیوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمٹی ہوئی چیز کو بکھیرنا آسان ہے، جبکہ بکھری ہوئی چیز کو سمیٹنا مشکل۔ معاشرے میں بھی اسی اصول کی پیروی ہوتی ہے۔ عقل کے استعمال کا فرق لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ نئی چیزوں کو دیکھ کر حیران ہونے کی بنیادی وجہ پرانی چیزوں کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لینا ہے۔ دلجوئی کرنے سے غم کم ہوتا ہے۔ امید رکھنے کا تعلق کوشش اور صبر کرنے سے ہے۔ تعلقات میں شک زہر ہے اور سوال دوا ہے۔ انسان ضرورت کے تحت اپنے ارد گرد لوگوں کو اور چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ انسانی زندگی کچھ بھی نہیں اور سب کچھ کے درمیان میں ہے۔ ذہین اور ایماندار لوگ معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ خوشی کی انتہا پر غم کی پرچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اسی لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حقیقت کو قبول کرنے یا انکار کرنے کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ ہم کامل نہیں ہیں مگر کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ہماری مدد کر سکتی ہے۔ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو کوشش کو چھوڑنے نہیں دیتی۔ آپ جیسے جیسے علم میں آگے بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے علم کا پھیلاؤ اور وزن بھی بڑھتا جائے گا۔ زبان آئینہ ہے جس میں ہمارا ہی عکس نظر آتا ہے۔ مال جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حالات ایک جیسے نہ رہیں تو حالات کو ایک جیسا رکھا جا سکے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سادہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ سوال پوچھنے کی جلدی کسی حد تک قابل قبول ہے، جبکہ جواب کے معاملے میں جلدی کرنا آپ کے سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ باتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر کام کو نہیں۔ کچھ باتیں صرف اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب آپ خود ان کا سامنا کرتے ہیں۔ کامیابی کی ایک شکل یہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جھوٹ کی ابتدا میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وہ وجہ ہے جو جھوٹ کو دنیا میں آگے ہی آگے بڑھتے رہنے دیتی ہے۔ خود کو پہچان لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے کے مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ انتقام معاف کرنے کے عمل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ آپ کیا ہیں اگر یہ بات آپ خود جانتے ہیں تو پھر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کیا ہیں۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ عمل کے نتائج کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اپنی خامی کو نہ چھپانا بھی ایک خوبی ہے۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ نامکمل معلومات کی بنیاد پر جو بھی رائے قائم کی جائے وہ ناقص ہوگی۔ زندگی میں سوچ کا فرق انسانوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ انسانوں میں بنیادی فرق صلاحیتوں کے استعمال کا ہے۔ بات وہی وزنی ہوتی ہے جو آپ خود سے سمجھتے ہیں۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ بغیر محنت کے اچھا وقت گزرنا محض ایک اتفاق ہے۔ خوف خود میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کے بغیر باقی رہنے والی ترقی نہیں کر سکتے۔
सच का मतलब ये है कि जो जैसा है उसे वैसा बयान किया जाए। माली अपने बाग का मालिक होता है, वो नहीं हो तो बाग नहीं होता। यकसुई हर मसले के हल के तलाश करने के लिए ज़रूरी है। ताकत के सामने खड़े होने वाले को ताकत अपना दुश्मन समझती है। ताकत हर मामले में ख़ुद को हक पर समझती है। यही ताकत की वाहिद खामी है। हौसला अफजाई कोशिश करने वाले को मायूस होने से बचाती है। इंसान अपने आप को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एहसान करने वाले को एहसान याद नहीं रखना चाहिए, और जिस पर एहसान हो उसे एहसान भूलना नहीं चाहिए।